اس کو سمجھیے، اور اگر اس موضوع کو آپ سمجھ گئے آج کی گفتگو کو تو راز زندگی سمجھ جائیں گے، اور یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ خالق اور مخلوق کا، عبد اور معبود کا، ساجد اور مسجود کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اور ورنہ انسان پوری زندگی نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہے، تسبیحیں بھی پڑھتا رہتا ہے، جب اس سمندر میں غوطہ زن نہیں ہوتا تو مزہ نہیں آتا، پھر جب اس سمندر سے موتی چن لیتا ہے تو پھر اب سجدہ کرتا ہے تو مزہ آتا ہے، رکوع کرتا ہے تو لطف آتا ہے، قیام کرتا ہے تو سرور آ جاتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں بھائی خطیب صاحب کون ہے، امام صاحب کون ہے، آتا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہی نہیں، تو پھر وہ اجنبی رہا، تھوڑا بہت اسے تعارف ہے، پورا تعارف نہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو اپنے امام خطیب سے تعلق میں رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ دونوں الگ الگ ہیں، ان کا تعلق الگ ہے اور ان کا تعارف الگ ہے، اور ان کی نسبت الگ الگ ہے، محبت الگ الگ سے ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جو لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں اور اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے اس دن ان کے ساتھ بھی ایسا ہی انجام ہو اور انہیں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے۔ حاضرین محفل، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں۔ اللہ اس شخص کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، جنت، جب لفظ جنت بولتے ہیں تو اس سے ایک نقشہ ذہن میں آتا ہے، پوری جنت، اور یہاں 2 جنتیں، اس کا معنی کیا ہے؟ پاکستان آپ بولتے ہیں نا، تو پاکستان میں کراچی الگ شہر ہے، لاہور الگ شہر ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بہت بڑی بڑی جنت پوری میں سے 2 جنتیں عطا فرمائے۔ کہنا سبحان اللہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے۔ اس کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہوں تو کام رہے ہوں، یہ بھی اللہ کے خوف اور خشیت کا ایک طریقہ ہے اولیاء اللہ اور صوفیاء کے نزدیک۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حساب دینے جائے گا اس وقت کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ کیسا خوف؟ کہ مجھ سے میرا محبوب، میرا خدا حساب لے گا۔ ایک ہے صرف خوف کہ اگر میرے اعمال گندے ہوئے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، یہ بھی صحیح ہے، بات سمجھنا۔ ایک خوف الہی یہ ہے کہ اللہ سے محبت اور عشق کی بنیاد پر خوف ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ محبت اور عشق کی بنا پر خوف الہی ہو، اللہ سے اتنا پیار ہو کہ میرا محبوب مجھ سے کسی بات پر روٹھ نہ جائے۔ یہ اولیاء، صوفیاء اور صاف دل لوگوں کی محبت الہی بیان کر رہا ہوں، چونکہ اس میں ہوس نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں کہ عبادت کر رہا ہوں تو جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، وہ تو ملیں گی، لیکن اہل اللہ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارا خدا راضی ہو جائے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا جناب ابراہیم علیہ السلام سے اور اپنے محبوب سے، قل آپ کہہ دو ان صلاتی، بے شک میری نماز،
ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ سب اللہ کے لیے، رب العالمین جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے اس کے لیے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ گناہ کرنے سے شرم محسوس کرتا ہے، تنہائی میں بھی۔ اور جب خالق حقیقی سے کامل محبت ہو جائے، اسے سمجھیے ذرا، اللہ کی ذات سے کامل محبت کا نور نصیب ہو جائے، پھر انسان تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے شرم محسوس کرتا ہے۔ ہم نے جو اسے بہت باریک جا کر دیکھا اللہ کے فضل سے، تو یہ پتہ چلا کہ جس میں جتنا خدا کا خوف اور خدا کی محبت اور خشیت ہے، وہ اتنا ہی شرم و حیا والا ہے، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی، مطلب تنہائی میں بھی اور محفل میں بھی۔ لیکن یہاں جو بنیاد میں نے رکھی، اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، خوف خدا ہو لیکن محض صرف جہنم سے ہو یہ بھی تو ٹھیک ہے، لیکن جہنم سے کہ میں جلوں گا اس کا خوف رکھنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، عین قرآن کے مطابق ہے، لیکن اس کی اصل یہ ہو کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا محبوب بھی وہی ہے، میرا سب کچھ وہی ہے، جس نے مجھ پر اتنے کرم کیے ہیں، میں اس محبوب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ اولیاء اور صوفیاء، انبیاء اور ان کے اصحاب و آل کا طریقہ محبت ہے، اور یہ وہ راز ہے جس سے صوفیاء نے پردہ اٹھایا۔ زاہد جو ہے، عابد جو ہے، بعض عابد اور زاہد ایسے گزرے ہیں کہ وہ صرف اس لیے عبادت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ دے، بس ہم کہیں جل نہ جائیں۔ اور کچھ عابد اور زاہد ایسے ہیں جو علم والے ہیں اور عشق والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات اپنی جگہ بجا، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کوئی گناہ کریں تو ہمارا محبوب ناراض نہ ہو جائے، ہمارا محبوب ناراض نہ ہو جائے، یعنی جہنم سے بچنا یہ اسی میں آ گیا۔ لیکن ان کی شان یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا خالق ہم سے راضی رہے، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس پہ توجہ دے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا رازق ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا معبود ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارا مسجود ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اس لیے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، پھر وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، پھر وہ بد اخلاقی نہیں کرتے، پھر وہ بخیل نہیں ہوتے، پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، پھر وہ غریبوں مسکینوں سے اکڑ کر اور غرور کے ساتھ پیش نہیں آتے، بلکہ ان کے دل میں جب عشق الہی اور اللہ کی محبت کا نور آ جاتا ہے تو ایسا خوف الہی طاری ہو جاتا ہے، چلتے ہیں تو گردنیں جھکا کر اور ذرا ذرا سی بات سے ڈرتے ہوئے چلتے ہیں، کہیں خالق ناراض نہ ہو جائے، مخلوق کو دکھ نہیں دیتے کہ یہ اس کی مخلوق ہے، اگر ہم نے اس مخلوق کو دکھ دے دیا تو اس کا خالق کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے ہم نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ آیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ہمارے پاس ایسے اعمال ہی نہیں، یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے اولیاء کی، علماء حقہ کی، ہمارے پلے تو ہے ہی کچھ، پھر ہمیں کس قدر خوف رکھنا چاہیے، ہے نا یہ بات۔ اور جو ہے ہمارے پاس تو ہماری پتہ نہیں نیت کیسی ہے،
پھر پتہ نہیں ہمیں نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بھی آتا یا نہیں، پھر ہمیں کیا پتہ روزے رکھنے کے پورے مسائل بھی پتہ ہی یا نہیں، تلاوت قرآن کے پورے آداب بھی پتہ ہی یا نہیں۔ تو اس لیے اگر کچھ اس کے حضور میں پیش کر رہے ہیں تو سب کچھ سیکھنا بھی چاہیے اور عاجزی سے پیش کرنا چاہیے کہ مالک یہ میری عرض ہے، میری حاضری ہے تو قبول فرما لے۔ پھر جو لوگ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں ہیں، 2 بیٹیاں، یہ بھی بہت بڑا مقام، اور یہ لوگ کم بیان کرتے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک ہو چکے، اللہ نے خود اللہ جسے چاہتا عزتوں سے نوازتا، بہت عزت عطا فرمائی۔ حضور کے سب بیٹے بیٹیاں بڑی شان والے، وہ اسی زہرا پاک ہی کی طرح شان والے ہیں، لیکن اللہ نے ان پر فضل ہی طرح فرمایا۔ ان کا شورا ہوا، حسنین کا شورا ہوا، مولا علی کا ہوا، لیکن یہ باقی بھی تو صاحبزادیاں حضور کی ہی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو حضور کی بیٹیاں ہونے کے لحاظ سے وہ بھی تو زہرا پاک کے درجے کی فضیلت رکھتی ہیں۔ تو 2 شہزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اور کئی بار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں صرف مال کی بات کر رہا ہوں، وہ مال نچھاور کر کے حضور سے جنت خرید چکے ہیں۔ لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کبھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کسی قبرستان پہ جاتے، جنازہ دفن ہوتا یا ویسے ہی گزر ہوتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زاروں کی تار روتے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تار ہو جاتی، اتنا روتے ہیں۔ میں نے بیان کر دیا، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ہم عثمان غنی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم تو یقین جانے، میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں معاشرے میں کہ وہ ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ کے لیے بھی نہیں جاتے۔ تو میں سوچتا ہوں اگر ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ کے لیے نہیں جاتے تو کسی اور قبر کے پاس جائیں گے کب اور روئیں گے کب، وہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ لیکن جایا کرو، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جو میں نے کاروبار کی دوڑ لگائی ہوئی ہے نا، اور کماؤں، اس میں یہ چیزیں ساتھ رکھیں، یہ یاد رکھیں کہ میں نے آنا ادھر ہی ہے، لاکھوں کماؤں، کروڑوں کماؤں یا گزارا کروں، بولو آنا ادھر ہی ہے۔ تو قبرستان کا چکر لگاتے رہا کرو، دنیا بھی یاد رہے، اللہ بھی یاد رہے، اور یہ پتہ لگے کہ میرا گھر یہ ہے۔ اپنے گھر سے دیکھیں ہم کتنے غافل مسلمان ہیں، قیامت تک ہمارا گھر خبر ہے اور اس سے شناسائی ہے نہیں۔ اور یہاں اگر مری گھر ہو، کشمیر ہو، بندہ یہاں رہتا ہو تو پھر جنازے فوتگی میں بھی تو جاتا ہے نا، اگر تالا لگا ہو، گرمی میں جا کے اس سے آباد کرتا ہے، اتنی شناسائی اس سے ہے۔ لیکن یہ ایک تو نا جنت، اس سے شناسائی وہ تو پھر کسی گفتگو میں بات ہوگی، لیکن اس وقت کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس گھر سے بھی اتنا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی بندہ پھیرا لگا کے آ جائے، اے میرا گھر ہے ذرا تک آؤ، چلو ڈیری میری آپ کی جہاں بنے گی لیکن اس کی مثل تو وہاں پہ قبریں ہیں نا، دادا، نانا، چچا، والدین کی ہیں، کسی کی ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں پر جاتے ہیں قبرستان میں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی جو ہی قبرستان پہ جاتے، کسی بھی قبر کے پاس تو زاروں کی تار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں معلوم کیا ہوا کہ عثمان غنی نے قرآن مجید سورہ رحمان کی اس آیت کو یاد تھی آپ کو، ولی من خاف مقام ربی جنتان، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرمائیں، 2 جنتوں کا اس سے اللہ نے وعدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کے غلام و صحابہ پہ پوچھا کرتے، عثمان غنی ہم آپ کو دیکھتے ہیں جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے کنارے آ کے روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے
کہ جب کوئی مومن قبر میں آتا ہے یہ قبر یا تو جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے یا جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے۔ میں عثمان قبر کے پاس بیٹھ کر رو اس لیے رہا ہوں، مجھے خبر نہیں جب میں مر جاؤں گا میری قبر میرے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی یا جنت کا باغ بن جائے گی، پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا۔ یہ عثمان غنی کے خوف الہی کا عالم ہے کہ زاروں کی تارہ سو بہائے جا رہے ہیں، اور خود امام الانبیاء کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں، اور کئی بار جنت میرے نبی سے خرید چکے ہیں، اور عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو میرے نبی نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، سیدنا عثمان غنی ان صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ سے پیار اور اللہ سے عشق کا یہ عالم ہے کہ وہاں آنسو بہائے جا رہے ہیں، آنسو وہی بہائے گا جس کو اپنے رب سے پیار ہوگا۔ جو قبر سے ڈرتا ہے، یا ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جیسا شاگرد استاد سے ڈرتا ہے یا اولاد ماں باپ سے اور بھاگتی ہے ڈرتا، اس ڈر خوف سے جہاں بھی اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ہے وہاں یہ علماء نے لکھا کہ گناہ کرتے ہوئے دل میں حیا پیدا ہو کہ مجھے میرا محبوب میرا خالق دیکھ رہا ہے، میں حیا کرتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دوں۔ اور اگر بات نہیں سمجھے تو سمجھا رہا ہوں، توجہ دیجیے۔ یعنی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ کوئی بندہ جب کوئی گناہ کرے اور اسے پتہ لگ جائے کہ مجھے فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہ سے باز ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی باز ہو جاتا ہے نا، گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جوان ہے، میں مثال دے رہا ہوں، وہ موبائل میں کوئی ایسی شے دیکھ رہا ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں، جس کا دیکھنا جائز نہیں، توجہ دیجئے، لیکن فوراً اسی کمرے میں اس کا بھائی آ گیا، موبائل چھپا لے گا کہ نہیں؟ بات سمجھیں، توجہ کریں۔ میں اولیاء انبیاء کا جو اللہ سے پیار ہے، اور انبیاء اولیاء جیسے اللہ سے خوف کھاتے اور ڈرتے ہیں، میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو آپ پوری زندگی سنتے رہے جی اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، کیسا ڈر اور خوف کرنا چاہیے، اس کی گہرائی میں آپ کو لے کے جانا چاہیے، اس کو سمجھیے۔ اور اگر اس موضوع کو آپ سمجھ گئے آج کی گفتگو کو تو راز زندگی سمجھ جائیں گے، اور یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ خالق اور مخلوق کا، عبد اور معبود کا، ساجد اور مسجود کا آپس میں تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ اور ورنہ انسان پوری زندگی نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہے، تسبیحیں بھی پڑھتا رہتا ہے، جب اس سمندر میں غوطہ زن نہیں ہوتا تو مزہ نہیں آتا، پھر جب اس سمندر سے موتی چن لیتا ہے تو پھر اب سجدہ کرتا ہے تو مزہ آتا ہے، رکوع کرتا ہے تو لطف آتا ہے، قیام کرتا ہے تو سرور آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے، سارے پڑھیں اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریے تانگل دیے، سارے بولیں اللہ جسے خود قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، آپ اگر ایسے بیٹھ ہیں تو توڑیں اور اپنے عالم خطیب سے پوچھیں کہ میں مرشد کامل کون ہے، مجھے میری رہنمائی کریں۔ پلے بولے ہوئے بھائی، علماء نے لکھا ہے جس پیر سے سمجھ نہ آئے کہ دین کیا، ایمان کیا، جانا کدھر ہے، جس پیر کو اپنا نہ پتا ہو مجھے آپ کو کیا بتائے گا، میں سب پیروں کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ نوجوان توجہ سے سنیے،
یہ کوئی شریعت میں نہیں ہے کہ دادا اتھو بیعت سیتے اتھے ان کوئی کامل نہیں لیا تھا ان میں بھی اتھوی بیعت ہوا نہیں. مرشد کامل پڑھیے. کامل مرشد ہوگا تو آپ کو بتائے گا محبت خدا کیا ہے، محبت مصطفیٰ کیا ہے. اگر کہیں نہیں ملتا تو آپ کسی عالم کا دامن پکڑ لیں، بس اسے اپنا مرشد اور رہبر تصور کریں اور موج ماریں. یہاں سے کہیں سبحان اللہ. تو یہاں کیا ہے کہ خوف الہی بھی رکھنا ہے، اور آگے کیا ہے، عشق الہی بھی رکھنا ہے. تو بندہ تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، موبائل پہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس کا دیکھنا حرام ہے، لیکن بھائی آیا تو فوراً ڈر سے اس چیز کو چھپا دیا. کیوں؟ بھائی کی حیا ہے. ہمشیرہ آ گئی تو اس چیز کو دیکھنا چھوڑ دیا. ہمشیرہ سے حیا کرتا ہے. توجہ دیجئے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایسی کوئی شے دیکھ رہا تھا، ابا جی آ گئے، وہ چیز دیکھنا چھوڑ گیا. بھائی آ گیا تو اس چیز کا دیکھنا ترک کر دیا. کیوں؟ کہ ہم ابا، بھائی، بہن، باپ سے حیا کرتے ہیں. تو پھر جب تنہائی میں وہ گناہ کرنے لگے یا کر رہے ہیں، تو جب ان سے حیا کر کے اس گناہ کو چھوڑا، ان سے حیا تو کر رہے ہیں، خالق سے حیا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مرشد کامل اور ایک رہبر اور رہنما اور ایک عالم دین، ایک کامل انسان آپ کا بازو پکڑ کے آپ کو دہلیز مصطفیٰ تک لے جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے یہ حیا کیسے پیدا کرنی ہے. وہ پھر در مصطفیٰ پہ لے کر آپ کو بتا دے. یاد سے کہیے سبحان اللہ. یہ میں آپ کو بتاؤں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے، مرشد کامل پھڑیے تانگل بن دیے. آواز نہیں آ رہی. اللہ اللہ کریے سارے بزرگ بھی بولے اللہ اللہ کریے. تو اس لیے جب اللہ کا خوف دل میں نہیں رہتا تو ہم نے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچانا ہے. اگر ایک دن میں نہیں پہنچ سکتے، روزانہ کوشش کرتے رہیں. ایک سیڑھی چڑھ کے بندہ پھر دوسری سیڑھی پر پہنچتا ہے، پھر تیسری پر، پھر چوتھی پر. چڑھتے چڑھتے سیڑھیاں چھت پر بندہ پہنچ ہی جاتا ہے. علماء نے لکھا اگر شیطان بار بار رستے سے دور کرتا رہے، بندہ ٹرائی کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، وہ وقت پھر آ جاتا ہے کہ اسے منزلیں عطا کر دی جاتی ہے. لیکن سچا دل لے کر جائے، سچا دل لے کر جائے اور تلاش سچی لے کر نکلے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تو حاضرین، اب جس کے دل میں پھر اللہ کی جتنی حیا آتی ہے، آیا جو اللہ کے مقام کو جتنا سمجھا. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتانے لگا ہوں. آپ اپنے ماں باپ سے کتنی حیا فرماتے ہیں، اپنے بڑے بھائی سے. جہاں کوئی بندہ جاب کر رہا ہو، اگر کوئی لڑکا جاب کر رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، 5-10 روپے 50 ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب مالک ساتھ ہوگا، باس ساتھ ہوگا، وہ نہیں کرتا کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے میں پکڑا نہ جاؤں. یہ دنیاوی حیاؤں کے طریقے بتا رہا ہوں. اہل اللہ اسی طرح اپنے رب سے حیا کرتے ہیں، جیسے وہ لوگوں کے سامنے محفل میں ہوتے ہیں ایسے ہی تنہائی میں ہوا کرتے ہیں. میری اور آپ کی ان کی زندگی میں فرق ہے نا. پھر آپ کو جب یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو بس پھر آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے اور آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. پھر آپ کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے، دھوکہ بازی
نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ کیوں؟ دل میں یہ بسا لیا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جامع ترمذی حدیث ہے کہ فرمایا کہ مومن میں دو خوبیاں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد خلقی، بد اخلاقی جسے کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مومن ہو اس میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ مراد جو مومن ہے وہ کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا، جو مومن ہے وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں مفتی حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین نے تشریح بڑی کمال کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ عوام یہ نہ سمجھے کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ کوئی کافر ہو گیا۔ نہیں، مسلمان تو وہ ہے لیکن کامل مسلمان نہیں، کامل مومن نہیں، اس میں کمی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کمی ہے۔ جیسے آپ کہیں جی ہم اپنے ظاہر کو حضور کی سنت کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں، پھر سر سے لے کر پاؤں تک چیک کریں گے کہاں کہاں کمی ہے، چہرے پہ ہے، سر پہ ہے، جسم میں ہے، تو آپ کو وہ کمی نظر آتی جائے گی۔ تو جو کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ ساری کمی کوتاہی اپنی ظاہر کے ساتھ پوری کرتا جائے گا۔ ایسے پھر وہ دوسری نظر اٹھا کے اپنے باطن میں دیکھے گا تو باطن میں نظر دوڑائے گا، کیونکہ باطن کا استاذ وہ خود ہے یا اس کا خدا جانتا ہے، یا مرشد کامل نظر لگائے گا تو پتہ لگے گا۔ تو اب چونکہ اندر کا استاذ خود ہے، پھر اندر کی شاگردی کرے اور اپنے اندر کے انسان کو بٹھا کے پڑھائے کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، پھر ان کا محاسبہ کرے، پھر ان برائیوں کا خاتمہ کرنا شروع کرے۔ وہ دوا جو ان بیماریوں کی ہے وہ لیتا جائے، اللہ اپنے فضل سے شفا بھی عطا فرمائے۔ لیکن دوا کہاں سے ملے گی؟ قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر علماء کی صحبت میں مرشد کامل جس کے پاس قرآن و سنت کے علوم ہوں اس کی صحبت کرے گا تو اسے پتہ چلے گا۔ پھر یہ آگے درجہ بدرجہ آگے پھر نکلتا جائے گا، منزلیں طے کرتا جائے گا۔ یہ زندگی ہے اور یہ ہمارا اور اس خالق کا تعلق ہے کہ ہمارے ذہن میں، قلب میں، ظاہر و باطن میں یہ ہو کہ ہمیں ہمارا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھے اور یہ کہے کہ میں کامل مومن ہوں، کہا دو چیزیں اس کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ وقتاً فوقتاً کے ارشادات ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے۔ کہا مومن ہو، کنجوس کبھی نہیں ہوگا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی سمجھ رہے کہ ایک بندے کی سیلری 15-20 ہزار ہے، 25 ہزار، اس کا معنی نہیں ہے وہ سارا لوگوں پہ لوٹا دے، لیکن کم از کم جہاں باقی 100 خرچ کر رہے ہیں یہ 5 تو خرچ کر سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جہاں کوئی اور کسی کی خدمت 1000 روپے کر رہا ہے، اس کو توفیق کی 2 روپے دیے، یہ 2 تو دے سکتا ہے، دے۔ لیکن اس نے بینک بھی بھرا ہو، تجوریاں بھری ہوں اور اللہ کے رستے پہ نکالے ہی نہ، کوئی فقیر آ جائے، مسکین آ جائے، یتیم طالب علم ہو، کوئی بیوہ ہو، سگا بہن بھائی معذور ہو جائے، مقروض ہو جائے، کوئی پڑوسی مشکل میں پھنس جائے، اللہ نے اسے دیا ہے کہ نکالے ہی نہ مسجد مدرسہ کے لیے، تو اب یہ کنجوس ہے۔ میرے نبی فرماتے کنجوس ہے تو کامل نہیں بنا ہے، کامل بننے کے لیے اس کا سخی ہونا ضروری ہے۔ مثال یہ سمجھو جس کی سیلری 1,00,000 ہے وہ دے رہا ہے 1,000، جس کی 20,000 ہے وہ دے رہا ہے 10 روپے۔ اب 10 دینے والا اپنی جگہ بہت بڑا سخی ہے، کیونکہ اس کے پاس بال بچوں کا پیٹ پالنے کے بعد حلال کا بچتا ہی اتنا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سمجھ گئے اس حدیث کا مفہوم؟ دوسرا فرمایا کہ بدخلقی یہ بھی ایک مومن کے اندر کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ کامل مومن ہو، کہیں بھی عاشق مصطفیٰ ہو اور بدخلقی کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے جب بھی دیکھو گے تو اس کے اندر باہر کو تم حضور کے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ دیکھو گے۔ اور میرے نزدیک کامل مومن کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اسی سے ہم مارے جا چکے ہیں، مروائے جا چکے ہیں، اور ہمارے مذہبی لوگوں اور سیاسی لوگوں کا جنازہ نکل چکا ہے، قوم کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آپ روڈوں پہ جائیں، ہوٹلوں میں جائیں، گلی محلوں میں جائیں، جنازہ انسانیت کا نکل چکا۔ اخلاق نام کی شے مسلمانوں میں کوئی نہیں۔ اور جب اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے تو پھر کچھ نہیں بنتا۔
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس قوم کے نوجوانوں کو دین سے ورگلانا ہو اور ان کو اندر سے کھوکھلا کرنا ہو تو ان کے لیے کوئی بڑی سوچیں کرنے کی ضرورت نہیں، بڑے پلان بنانے کی ضرورت نہیں، بس ان نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ ایجنا سیاسی جلسیاں چونے ہیں پرانا پاکستان دا نیا جڑے بنانے میں تے قرآن و سنت کے مطابق تذکرہ کر رہا ہوں، اور کبھی جا کر اگر ان کو کہیں کہ آپ اپنی ماں بیٹیوں کو ساتھ آ کے کیوں نہیں نچواتے، پھر پوچھے کون؟ جب قوم کی غیرت مر گئی تو پوچھے گا کون؟ جی اپنی بیٹی کو نچواتے نہیں، اپنی بہن بیوی کو نہیں نچواتے، قوم کی بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کسی قوم کا بیڑا غرق کرنا ہو تو اس میں فحاشی پھیلا دو۔ جوانوں، یہ فحاشی آپ کے دلوں میں شیطان کا تیر بن کے چبھائی جا رہی ہے، آپ کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکالا جا رہا ہے۔ دشمن کی چال کو سمجھو، اور جس کام میں یہ یاد رکھیں آپ سارے، جس کام میں ابلیس کا دخل ہو اس سے دور رہو۔ اتنے ابلیس کا دخل ہے کوئی نہیں، بولے ہو سارے طرح ماشاءاللہ ٹلے اس طرح بولنے واقع میں سارے ہی بہت سے زمانے میں میرے ویرو دسو نا یہاں شیطان کا دخل ہے کہ نہیں؟ اونچا بول کے کہیں ہے نا؟ تو پھر اس چیز کا مقابلہ کون سی طاقت کرے گی؟ یہ اللہ کے دیے ہوئے طاقت اور فضل سے میں اور آپ ہی کریں گے، اور خود ہمارا وجود اس قابل نہیں، لیکن دامن مصطفیٰ تھام کر پھر کریں گے، اور پھر یہ نعرہ لگائیں گے کہ جو مدینے کا سلطان کہہ رہا ہم وہ کریں گے۔ محمد ہمارے بڑی شان لے لگاتے نعرہ یہ ایمان والا، نعرہ ایمان نہیں لانے، ایمان کامل لے لگاتے نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ سیدنا عباس بن حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا زرارہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ یہ آپ توجہ دینا سارے حضرات جو میں بات بیان کر رہا ہوں، اس سے میں نے آپ نے کچھ سیکھنا ہے، یعنی صرف قانون کی سماعت کے لیے بات سن کے مسجد سے اٹھ کے ہم نکل جائیں، یا آپ نے توجہ دینی ہے کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں۔ اور نام آپ نے سنا ہوگا سیدنا عباس بن حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ راوی فرماتے ہیں کہ سیدنا زرارہ بن اوفا رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں بنو قشیر مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، خود کہاں ہیں؟ مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، اور سیدنا عباس بن حکیم کہتے ہیں کہ حضرت زرارہ امامت فرما رہے ہیں، خود مصلی پہ کھڑے اور ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے سورہ مدثر کی آیت پارہ نمبر 29 پہ پہنچے، اور یہ تلاوت کی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب سور پھونکا جائے گا، وہ گھڑی جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یہ آیت پڑھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں کیا خوف الہی اور عشق الہی ہے۔ سیدنا عباس بن حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے حضرت زرارہ جب اس آیت کو تلاوت فرماتے حالت نماز میں غش کھا کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہم دوڑے ان کے پاس گئے، لیکن ہمارے پاس ان کے پاس ہمارے پہنچنے سے پہلے ان کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر چکی تھی، عشق الہی خوف الہی میں اپنی جان دے چکے تھے۔ اللہ اللہ کریے پاگل بنیے، اللہ اللہ کریے، نہیں سب دی آواز نہیں آتی، اللہ اللہ
لب کس دے ذکر واسطے انہاں رکھے ہوئے ہیں میں تے خدا دا نا پیا بلواندا اللہ اللہ کریے تاں اللہ اللہ کریے تاں بتاؤ لوگوں اگر حضرت زرارہ قرآن کی آیت پڑھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور سیدنا عباس بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مدثر کی آیت پڑھی مصلی پر ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں اور بے ہوش ہو گئے غش کھا کر زمین پر گر پڑے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کہ پھر جب سور پھونکا جائے گا کہ اسرافیل جب سور پھونکیں گے اور پھر سب کی دوڑ کدھر لگ جائے گی میدان محشر کی طرف اور پہاڑ اون کی طرح اڑیں گے ستارے ٹوٹ جائیں گے سورج بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا وہ منظر حالت نماز میں حضرت زرارہ آنکھوں کے سامنے لا کر بے ہوش ہو کے زمین پہ اپنے مصلی پہ نماز پڑھاتے ہوئے گرتے ہیں اور ان کی روح پرواز ہو جاتی ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا حضرت زرارہ کے نصیبوں پر قربان جائیں جب آپ اٹھیں گے تو کس حال میں اٹھیں گے جی لیکن کیا ہمارے اندر خوف خدا میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ نیک لوگ ہیں اس پرفتن دور میں کبھی ہمیں تصور بھی آتا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر خوف الہی میں کوئی وقت تنہائی میں گھر کے کونے میں گزارا جائے یا مسجد میں دوڑ لگی ہے لوگوں کی کب امام صاحب سلام پھیرے اور ہم دوڑ لگائیں دروازوں گیٹوں سے باہر ہوں میں نے کہا کہاں بھاگے گا کتنا بھاگے گا بڑے بڑے بھاگے فرعون اور قارون بھاگے دیکھ لے آج ان کا حشر کیا ہو رہا ہے ان کی قبریں ویران ہیں اور جنہوں نے مسجدوں کو آباد کر کے جب سب چلے جاتے تھے وہ مسجد میں اللہ اللہ کرتے تھے وہ بڑی امام جا کے دیکھ لے گولڑا جا کے دیکھ لے آج بھی قبروں پہ میلے لگے ہوئے اللہ اللہ کریے پاگل بڑے اونچی بولو اللہ اللہ کریے پاگل بڑے مرشد کامل پھڑیے پاگل کہ مرشد اور مرشد ہی نہ ہون مرشد کامل ہون انہوں نے پتا ہوئے کہ نماز دے روزہ حج زکات دے مسائل کے تو مریدوں نے دسنا کیا تو بولنا کیا ہے بولتے ہوں قرآن و حدیث کی تبلیغ کرتے ہوں تبھی کچھ پتا چلے گا نا کہ مرشد کامل کچھ بتا رہا ہے تو اس لیے مرشد کامل پڑھو گے تو منزل کو پہنچو گے مرشد کامل نہیں لبنا تو پھر قرآن پڑھو تو ماں پہ خدمت کرو حدیث پڑھو تو عمل کرو تو سرکاری مرشد کامل ہے تو اپنے علماء کے لڑ لگو ان کے بیانات سنو لیکن جس قوم کو دین سے اتنا پیار میں قربان جاؤ اس پیار پر کہ سلام کس وجہ پھر سی دو رکھتا نا جمعہ علیہ دن کہ خطبہ عربی میں شروع ہو تو وہ گھروں سے گریبان اور بازو کے بٹن باندھتے ہوئے بھاگے اس قوم کا حشر یہی ہوگا اس قوم کی بیٹیوں کو پھر روڈوں پر میدانوں پر ان کے سیاسی لیڈر بلا کر نچوائیں گے اور ان پہ منہ پہ درے ماریں گے اب بے خیر تو جب تم مسجدوں کے رخ نہیں کرتے خدا کی طرف نہیں آتے پھر تمہاری ماں بہنوں کو ذلیل کیا جائے گا اور جب تم خوف خدا میں رہو گے تو تمہاری بیٹیوں کی زہرا کی طرح گھر میں خدا عزت بھی عطا فرمائے بحیثیت پوری قوم بات کر رہا سب کی بات نہیں کر رہا غیرت مند ہیں تبھی خدا کا نظام چل رہا ہے لیکن خوف خدا بھی گیا محبت خدا بھی گئی شرم خدا بھی گئی سب کچھ اس قوم سے لوٹ لیا گیا اور آج بد اخلاقی بد تہذیبی نمازوں سے دوری قرآن سے دوری حضور کی سنتوں سے دوری ماں باپ سے دوری مسجدوں سے لوگ بھاگتے ہیں علماء اور قرآ کی مجلس میں آنے سے بھاگتے ہیں پھر حشر جو ہو رہا ہے وہ حشر آپ کے سامنے ہے اور جو آگے ہوگا وہ بھی دیکھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ یہ تماشا ہے لگا ہوا دیکھتے جاؤ اور آج بھی خدا کی عزت کی قسم جو در مصطفیٰ سے لپٹے ہوئے ہیں زمانہ دیکھ رہا ہے وہ زمانے کے
اس لیے میرے پیارے بزرگوں بھائیوں، آج کے دن میں یہی بیان کروں گا کہ آج خوف الہی اپنے اندر پیدا کریں، حضور کی ذات سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ بتائیں سارے کتنی محبت کرتے ہیں؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک بندہ بول دے۔ جی بہت زیادہ۔ کتنی زیادہ؟ اپنی جان سے کم کرتے یا زیادہ؟ بیوی بچوں سے، وطن سے، کنبے سے، کھانے سے، پانی سے، کاروبار سے زیادہ کرتے ہو؟ اے جڑے چپ ہیں تے انہاں کے مسئلہ ہے۔ جی دیکھیں نا، یہ کلمیہ ہمارے لیے بھائی بولے سارے، پھر جواب دینا۔ اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہو؟ ماشاءاللہ۔ اپنی جان سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہو؟ کاروبار سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہو؟ بیوی بچوں سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہو؟ کاروبار سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہو؟ تو جب ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت، تو اپنے ظاہر اور باطن میں بھی محبت الہی کا رنگ نظر آنا چاہیے، جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا اور یا نے کر کے دکھایا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آج کے دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ سارے اللہ کے در کی طرف رجوع کریں، خوف الہی دل میں اجاگر کریں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں۔ اور جوانوں، جب ہم موبائل پہ کوئی غلط چیز دیکھ رہے